پیسوں کے جھگڑے، موبائل نہ دو تو گولی مار دیتے ہیں یہ مسلمان۔ رمضان میں توبہ بھی نہیں ہو، سلسلے جاری، اسی طرح روزانہ کی خبریں بنی ہوئی ہیں، اتنے مار دیے، اتنے مار دیے، اتنے مار دیے۔ وہاں برما میں 28,000 30,000 مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، یہاں پر اولمپکس کے ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہاں پر انڈیا کے اداکاروں کے سوگ ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ٹیلی ویژن میں ناچ گانے فل ٹائم۔ ہماری لڑکیوں نے کپڑے کم پہننے شروع کر دیے، سر تو ڈھانکنے کا رواج نہیں رہا، پہلے ٹوپی والا برقع تھا وہ گیا، دوسرا آیا وہ گیا، ڈھیلا آیا وہ گیا، چادر آئی وہ گئی، دوپٹہ آیا اب وہ بھی گیا، اب کپڑے بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کب جائیں گی۔ یہی حالت تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو خود اپنی ہاتھوں دفن کر دیتا تھا کہ میرے لیے یہ شرم کا باعث نہ بن جائے۔ آج پھر وہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ حرام کی کمائی پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آنے دو جو آ رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، اگر مغفرت حاصل نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اور ہم کچھ سیکھ نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنتی نہ بنا لے۔ جن کے ماں باپ ہیں شکر کرو، یہ بازاروں میں نہیں ملتے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، تم اپنا سب کچھ ان پہ لگا دو تب بھی ان کا حق ادا ہو سکتا۔ ماں باپ کو نوکر سمجھنے والوں، ان کو آرڈر دینے والوں، ان کا دل صبح و شام دکھانے والوں، اور ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی یہ جب چھن جائیں بڑی تکلیف ہوتی، یہ جب چلے جائیں بہت دکھ ہوتا۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ سے کتنی بلائیں ٹلی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ، ان کی وجہ سے ہم سے کتنی بلائیں ٹلتی ہیں، ان کی دعاؤں سے ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں، تمہیں اندازہ نہیں۔ تو جو ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے، جبریل نے بد دعا کی، حضور نے اس پر بھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعودا وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذکرت عندہ اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود صلی علی نبینا صلی علی، اور یہ درودوں کے ہی پھول ہیں جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ جس کو پھولوں سے پیار ہو، جو چاہتا ہو کہ زندگی میں کانٹے نہ آئیں پھول آئیں، درود پڑھا کرے۔ صلی علی شفیعنا صلی، مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ
یہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے درود۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجو، تمہارا درود و سلام مجھ کو پہنچتا ہے۔ سنیو، جمعے کا دن اور جمعے کی رات، جمعے رات گزر گئی، رات جو ہے کیونکہ اسلام میں رات پہلے، اس رات میں اور آج کے دن، اسی لیے ہماری مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا ہے، شماروں پر درود ضرور۔ آپ کو اگر مل کے بیٹھنے ہی اکیلے، مگر عادت بناؤ ہر گھر میں جمعے کے دن سلام ضرور ضرور۔ آپ آ گئے مسجد میں پڑھ لیا، گھر والوں سے کہو، بچے عورتیں گھر میں مل کے ناغا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنو تو درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نہیں بھیجے گا اس کے لیے جبریل نے کی بد دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آمین۔ تو ان تینوں کاموں کے حوالے سے یاد کریں، کتنی سخت باتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تینوں میں وہی ثابت ہوں جو بھلائی والے آئے، یعنی ماں باپ کی خدمت بھی کریں، خود کو جنت کا مستحق بھی بنائیں، اور روزے میں اپنے آپ کو مغفرت کے لائق بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجیں۔ ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود، حضرت ابو مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما راوی، فرمایا بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے سارا سال رمضان رہے۔ کیا پیارا انداز ہے، نہ بتاتے ہوئے بھی بتا دیا کہ بندوں کو پتہ لگ جاتا نا کہ رمضان کیا ہے تو دعا کرتے، تمنا کرتے سارا سال رمضان، بتا بھی دیا نہ بتاتے ہوئے، یعنی رمضان کوئی معمولی نعمت نہیں۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، کتنا؟ ایک دن کا روزہ، تو اس ایک دن کے بدلے اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 برس دور کر دیتا ہے۔ کتنے برس؟ اور گنتے جاؤ، جتنے روزے رکھ رہے ہو اندازہ کرو۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اگر روزہ رکھ کر برائی نہ چھوڑیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تو پھر ہمیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ ملتا نہیں۔ فرمایا جو جھوٹ اور بے دغی نہ چھوڑے اسے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے، حالانکہ بہت سے ہیں موضوع اور باتیں، لیکن 2-4 مسئلے بھی سنانے، پھر اس کے بعد مزید گفتگو۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں، کتنی؟ 5۔ فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ جو روزے اللہ نے فرض کیے وہ فرض ہیں، جو آپ نے مان لیے، لازم کر لیے اپنے اوپر، وہ واجب ہے۔ کچھ نفل ہوتے ہیں، مکروہ تنزیہی کے نہ رکھے جائیں تو بہتر، اور مکروہ تحریمی جیسے عید کے دن کا روزہ، بقرعید کا روزہ جو نہیں رکھنے ہیں تو وہ۔ روزے کے 3 درجے: کھانے پینے سے رکنا، تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا،
اور اللہ کے سوا سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگ جانا.